دوستوں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم کا یہ وظیفہ پڑھ لو، شب معراج سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ دوستوں وہ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا وہ آج 2025 میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ دوستوں یاد رکھیے گا، ماہ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ ماہ رجب میں اپنی حاجات کو کیسے پوری کراتے ہیں؟ اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے ہیں؟ دوستو یاد رکھیے گا، رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیں، ماہ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور بہت سارے لوگ ابھی تک رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ دوستوں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا۔ یقین کرو جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ عمل ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ اپنے ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کریے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تمہیں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کا واسطہ، ہم سب کی ہر دل کی نیک اور جائز حاجات کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، عزت والا، برکت والا، ایسا پاکیزہ رزق اور ایسا طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگ نمازیں نہ چھوڑیں، ہم لوگ اپنے والدین کی گستاخیاں نہ کریں۔ اے میرے مالک و مولا ہم سب کو ایسا بابرکت رزق عطا فرما، رزق قصیر عطا فرما، رزق کریم عطا فرما۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو اخلاق والی بنا دے، ہماری زبان کو میٹھی بنا دے۔ میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر میرے مولا مانگتا ہوں ان بہنوں کے رشتوں کے بہترین اسباب پیدا فرما دے، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا کفار پر جو تو نے گہری ضرب ماری ہے، میرے مولا اس عذاب میں مزید شدت پیدا کر دے۔
میرے مولا ان کو اور اس عذاب میں جھلسا جس طرح سے فلسطین اور برما میں ان لوگوں نے عذاب مسلمانوں پر ڈالا، بچوں کو قتل کرا، اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی اپنے عذاب کا مزہ چکھا، اور جو ہم میں منافقین ہیں ان کو ظاہر فرما، ان کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ ہم سب نے کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والوں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء، حتیٰ کہ رات 9 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، اور آپ سب لوگوں کو ہی پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری شادی لا علاج بیماری کے حل کے لیے، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے، نظر بد حسد جادو جنات سے حفاظت چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق کا انتظام کرانا چاہتے ہیں، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گی۔ آج مانگتے وقت اپنے پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل پڑھتے دوران آپ جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ تو پھر کیوں رب کریم سے وہ مانگا جائے جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو؟ تو بہتر وہی ہے کہ وہی مانگا جائے جس کی آپ کو خواہش ہو۔ اس لیے میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، اپنی حاجت کی، اپنی خواہش کی آپ لوگوں نے پہلے نیت کر لیں، اور وظیفہ کرتے وقت اپنے ان معاملات کے بارے میں سوچتے رہیں یا کہیں لکھ لیں، تاکہ آپ کا پرچہ آپ کے سامنے ہو، آپ کی نظر پڑتی رہے گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کریے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن حرمت والے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتا ہے تو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ پا لیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے
آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یعنی آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، زیادہ تر ہماری پریشانیاں، ہمارے نصیب کا خراب ہونا لا حول ولا قوت کا اس کا حل ہے۔ یعنی ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ رب کی پکڑ میں ہمیں لے جاتے ہیں۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کرے اور وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہوئے، اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جب رب ناراض ہوتا ہے، جب رب کی رحمتیں ہم سے لوٹ لی جاتی ہیں، ہم سے پھیر دی جاتی ہیں، اللہ والوں، پوری دنیا بھی اگر آپ کی مدد کرنا چاہے تو آپ کی وہ مدد ہرگز نہیں کر سکتی۔ آپ نے 10 بار سنا ہوگا لا علاج بیماری ہو گئی۔ اللہ والوں، قرآن میں ایسی کوئی بیماری نہیں جو لا علاج ہو، ہر بیماری سے علاج موجود ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی لا علاج ہو گئے ہیں، آپ کی غریبی لا علاج ہو گئی ہے، آپ کی بیماری لا علاج ہو گئی ہے، آپ کی سوچ لا علاج ہو گئی ہے، یعنی جو چیز بھی ہے، جو مقصد بھی ہے، جو حاجت بھی ہے، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں میرا رشتہ ہو نہیں سکتا، لڑکی کرنا چاہتی ہے یا لڑکا کرنا چاہتا ہے، اللہ والوں، رب کی رضا ہر کام میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو آپ بسم اللہ پڑھ کے کرو تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے۔ برکت کا مطلب رب کی رضا ہے، رب کی رضا شامل ہو جائے۔ آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لغوی معنی ہی نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اللہ والوں، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اعمال ہے، یہ وہ قرآنی آیت ہے کہ یقین کریں آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے گی، اور تیسرے کلمے کے اندر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ موجود ہے۔ اللہ والوں، آپ نے بچپن میں سنا ہوگا شیطان کو اگر دیکھ لو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پورا بھی پڑھ لیں، علی العظیم بھی پڑھ لیں، جب بھی یقین کریں اس آیت کے ترجمے میں ہمیں شیطان کا ذکر ہی نہیں ملتا، رب کی پاکی کا ذکر ملتا ہے، رب کی بڑائی کا ملتا ہے، رب کی اہمیت، رب کی ربوبیت یعنی رب کی تعریف کا ذکر ملتا ہے، شیطان کا ذکر نہیں ملتا۔ یعنی جب رب کی تعریف بیان کی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی جب بھی کسی عظیم چیز کو دیکھو، کسی خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھو تو سبحان اللہ کہو، یعنی رب کی پاکی بیان کرو، اور جو بندہ رب کی پاکی بیان کرتا ہے شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اتنی ڈیٹیل میں سمجھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں۔ آج آپ کی انشاءاللہ حاجت تو پوری ہو جائے گی، معاملات تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ لوگ دوبارہ سے اس کیچڑ میں چلے جاتے ہیں جس سے آج آپ لوگوں کو نکلنے کا میں وظیفہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ جب کامیاب ہوں تو اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور اگر آج آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروا لی،
یقین کریں دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں حاصل کریں گے۔ اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس وظیفے کو بہت دھیان سے سمجھیں اور پھر کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایسے بہترین ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ لوگ یقین کریں حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح، دیکھیں رب کا ایک ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے یا فتاح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا فتاح ایک کھولنے والے، اے فتح دینے والے، اور دوسرا نام ہے یا رزاق، اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں زیادہ تر وظیفوں کے اندر میں آپ کو یا رزاق کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو 90% تک 80-90% تک جو ہمارے مسئلے نکل کر آتے ہیں وہ ہماری کمائی یعنی پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہے تو یا رزاق بڑھے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی وہ یا رزاق بڑھے، کسی کو برکت نہیں آ رہی تو برکت کے لیے بھی یا رزاق بڑھے۔ اس طریقے سے یا رزاق کی بے شمار فیوز و برکات ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ لوگ اپنی دکان پر پڑھیں گے تو آپ کی دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جائے گا۔ یہ ایسا باکمال اور بابرکت وظیفہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، دولت والا جمعہ ہے، فضیلت والا جمعہ ہے، قبولیت والا جمعہ ہے، شفا دینے والا جمعہ ہے۔ اللہ والوں جمعے کے دن میں ایک بڑی ہی خاص گھڑی ہوتی ہے جس کو قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، وہ عصر اور مغرب کے درمیان آتی ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور جب خطبہ ایک دیتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ دوسرا دیتے ہیں، تو جب پہلی بار خطبہ دے کے بیٹھیں دل ہی دل میں زبان بھی نہیں ہلانی اور آپ کی منہ بھی نہ ہلے، مطلب لپسنگ بھی نہ ہو آپ کی اور اندر کی زبان بھی نہ ہلے، دل ہی دل میں آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے اور اس وقت جو مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ 2 وقت ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، روایتوں میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوقات ہیں، فجر کا وقت ہے، قبولیت والا وقت ہے، لیکن اس کی روایتیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ جو مضبوط روایتیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق کو 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یعنی چوتھا اور آخری عمل آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آپ نے بہت ساری دکانوں میں بہت سارے گھروں میں لوہے قرآنی لٹکی ہوئی دیکھی ہوگی، الف لام میم، یاسین، ہا میم عین سین کاف، اس طریقے سے بہت ساری لوہے قرآنی ہر گھر میں برکت کے لیے۔ اور جس گھر میں لوہے قرآنی لٹکی ہوئی ہوتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں آتا اور برکت بھی اس گھر سے نہیں اٹھتی۔ تو آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے آخر میں الف لام میم کو صرف 70 بار پڑھنا ہے اور چھوٹا موٹا صدقہ بھی ساتھ میں لازمی کرنا ہے۔ 1 مٹھی چینی کا کر لیں، اگر آپ کے پاس چینی گھر میں موجود نہیں ہے، آپ باہر ہیں، آفس میں، دکان میں ہیں، آپ اس عمل کو ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ رقم صدقہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں ضرور کوئی چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی توفیق ہو وہ لازمی کریں۔ پانی کے گلاس میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، تاکہ جو اس کی برکتیں ہوتی ہیں وہ گلاس میں جائیں گی، جب آپ پانی پیئیں گے تو وہ ساری آپ کے جسم میں برکتیں چلی جائیں گی، پھر جسم کے ریشے ریشے سے آپ کی بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوگا اور آپ کے لیے بے شمار کی آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے آج ماہ رجب کی 23 تاریخ کو آپ لوگوں نے یہ 4 اعمال کرنے ہیں۔ ویڈیو کی بہترین رہنمائی کے لیے آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، اگر پانی کا گلاس رکھا ہے تو پانی کو پی لیں، اس کے بعد دعا مانگنا شروع کریے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے اپنی شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔